اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ یہ اب ہم نے 200 آیت نمبر پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے چل رہا ہے کہ حج کے آج کل یہ اس میں بات ہو رہی ہے، تو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے تھے کہ آپ نے حج جب کرنا ہے تو اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے کہاں جانا ہے، یعنی وہاں سے بیت اللہ سے آپ نے چلے جانا ہے منا میں۔ منا میں جب جائیں گے وہاں رات گزاریں گے، اور صبح اٹھ کر آپ چلے جائیں گے عرفات میں۔ عرفات میں جا کر ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، اور اس سے پہلے خطبہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد سارا دن اسی جگہ پہ عرفات میں ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، وہاں سے مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ چلے جائیں گے کہاں، مزدلفہ جا کر وہاں مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، اور وہاں ساری رات گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار، اس کی مناجات، اپنی دعائیں وغیرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر صبح اٹھ کر مناجات کریں گے آپ۔ پھر اس کے بعد یعنی منا میں آئیں گے، وہاں آ کر یعنی جمرات میں آ کر کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر طواف کعبہ آپ کریں گے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے آج ہم نے جو بات کرنی ہے، جو ذکر کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم حج کر لو، اس کو سے فارغ ہو جو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، تو جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، جس طرح اپنے آباء و اجداد کا بڑے شوق سے اور ان کی بہادری بیان کرتے تھے، اور او اشد ذکر، اور اس سے بھی زیادہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ، یہ اصل میں پہلے ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی پیروی کرنی، اس کی ملت کی پیروی کرنی ہے، اور اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے کہا کہ وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی حج بیت اللہ کا کرنا لوگوں کے لیے لازم ہے، من استطاع علیہ سبیلا، جس کے پاس اس کے پیسے ہوں۔ اور جو مشرک تھے جب انہوں نے اس میں تحریفات کر دی تھی، ہم تحریفات کا آج ہم بات کریں گے، انہوں نے یہ بات کا کام کیا تھا، تحریفات انہوں نے یہ کی تھی کہ جب حج میں فارغ ہو جاتے تو اور وہ منا میں یعنی وہاں بیٹھ کر یعنی میلہ ٹھیلا لگاتے، اپنے شعر و شاعری، اپنے آباء اجداد کا ذکر کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم نے کام نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ثنا، حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے، اور اس کا ذکر کرنا ہے، اپنی دعائیں مناجات اپنے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ اور سارے اپنے جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر اذکار تم لوگوں نے کرنا ہے۔ مشرکین جو تھے اور وہ یہ بھی کام کرتے تھے، وہ یعنی وہیں رہتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم متولی ہیں، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، ہم اس کے یعنی یہیں کے رہنے والے ہیں، اور وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ جاتے ہیں، جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، تم نے وہاں سے ہی گزرنا ہے، تم نے اپنی مرضی سے واپس نہیں آنا، اور اسی جگہ سے، اسی مقام سے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں تم نے بھی یہ مزدلفہ بھی جانا ہے، منا بھی، عرفات میں بھی جانا ہے، اور منا بھی جانا ہے، اور سارے جو طریقے ہیں سارے کے سارے تم نے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق تم نے کرنے ہیں، اپنی مرضی سے تم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو میلے ٹھیلے آپ لگاتے تھے، اپنے بازار گرم کرتے تھے، وہ تم لوگوں نے اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسی آیت میں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مناسک حج جب پورا کر لو اور تم دعا صرف وہ کرتے ہو جو تمہارے اپنی مرضی کے مطابق ہو، صرف دنیا کی آپ اس سے دنیا کی مانگتے ہو، درم و دینار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو۔ بنی اسرائیل کی طرح تم نے اپنے مہر اور ماوا جو ہے آپ نے صرف دنیا کو بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس تم صرف اور صرف اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہو، آتے اللہ کے گھر ہو، اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہو، اپنے درم و دینار کو بڑھانے کے لیے ذکر کرتے ہو، اپنی ترقی کے لیے، اپنی دنیاوی معاملات کی ساری دعائیں تمہاری اپنی اس دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں عاجزی انکساری والا تمہارے پاس معاملہ نہیں ہے، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی ہماری بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر، جو تجھے پسند ہے بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگ سے عذاب سے بچتے تھے۔ اور دوسرا، ان لوگوں نے حج میں جو چیزیں تبدیل کی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی تم نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہٹائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تم جو انما نسی و زیادت الکفر، تم نسی کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے تم نے جنگ و جدل کرنی ہوتی ہے، اور ایک مہینہ بعض اوقات وہ آگے پیچھے کر لیتے ہو تاکہ ہم ایک ہی موسم میں حج کرتے رہیں۔ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہیں بتا رہے ہیں سب کے سب جو میرے حکم ہے اس کے مطابق تم نے کام کرنے ہیں، جو میں نے حرمت والے مہینے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں وہی مہینے ہوں گے۔ اور حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ جس طرح کہ قربانی کا اور اونٹ کا ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہے، اور کہا والبدن جعلناها لکم شاعرا للہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے جو اونٹ کی قربانی ہم نے یہ حلال کی ہے، اللہ کا شاعر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یعنی میرے اونٹوں کی طرف دیکھو ان کو میں کس طریقے سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں لکم فیہا خیر، اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ اور جب تم قربانی کرو تو کون لوگوں کو کھلانا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والمعترہ، یعنی جو مانگنے والا ہے، جو قانے جو ہے جو نہیں مانگتا، جو شخص آپ خود پہچان کریں کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کو لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگنے والے ہیں آپ کے پاس جو آتے ہیں ان کو بھی گوشت کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ دوسرا، ان لوگوں نے یہ بات کام کیا ہوا تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اللہ تعالیٰ کے جو صفا اور مروہ یہ نشانیاں ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کے لیے کہا، یہاں قربانی کی تھی۔ اور ان لوگوں نے کیا کام کیا تھا؟ اپنی طرف سے مشرکین نے اصاف اور نیلہ جو دیویاں بنا کر وہاں رکھی تھی ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ سارے کی ساری تحریفات ان لوگوں نے کی تھی۔ یہ کن لوگوں نے کی تھی؟ یہود نے اپنی کتابوں میں کی تھی، اور اس میں بھی چیزیں یہ ساری کی ساری آئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو وہ لیے آئی تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو تم نشانیاں چھپاتے ہو، جو تبدیلیاں کرتے ہو، جو تم نے تبدیلیاں کر کے رکھی اور ان کو بھی تم بتاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ جو بندہ بھی، جو آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات اپنی ایمانداری سے نہیں بتاتا اور اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر نہیں بتاتا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، اور اس نے ہمارے لیے اپنے الفاظ دے کر بھیجے ہیں، اور ہر ایک آیا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور یہ آج تک حجت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس جیسی کتاب، اس جیسے کی آیت، اس جیسی صورت نہیں لا سکا۔ اور اس ایک جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے نشانی، جو اللہ تعالیٰ کی، جس طرح کہ اونٹنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، ان کی قوم کو دی گئی تھی، اور جب ان لوگوں نے اس کو یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنا عذاب، اللہ تعالیٰ پھر اپنا عذاب لے کر آیا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ چیزیں تبدیلیاں کی ہوئی تھیں حج میں اور باقی چیزوں میں، تو ان کے لیے بہت بڑی وعید سنائی، کہا
इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, जो गड़बड़ करते हैं मेरी दीन में, मेरे मामलात में जो हमने उतारा है, मिनल बय्यिनात वाज़े रोशन, यानी वाज़े, उसमें किसी का इबहाम नहीं है, और हदायत मैंने उतारी है, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास, और उसके बाद उन लोगों के लिए वाज़े भी होगी बात, वो मुकम्मल तौर पर वो इसको समझ लिया फिल किताब में। तो जो लोग किताब को छुपाते हैं, मसला सही नहीं बताते, और जो मसला अपनी पूरी सोच समझ के साथ लोगों को से छुपाते हैं, बल्कि उनके आगे किताब रखे, कुरान रखे, वही खुद पढ़ो। और ये अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइन, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, फटकार भेजते हैं, और उनके ऊपर लानत भेजने वाले ही भेजते हैं। और ये यहूद छुपाते थे इन ऐसी बातों को। अगर आज कल हमारी मुसलमान कौमी ये कुरान पाक की बातों को बदल के बताएगी और उसके ऊपर वो अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यानी वाइद है बहुत बड़ी सख्त। और ऐसे लोगों का वो बेशक वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला की जो बातों को छुपाएगा, किसी भी मामले को छुपाएगा, उसमें हरज अपने दिल में रखेगा और बहुत बड़ा उसके लिए मसला बनेगा। और ये लोग ये भी एक काम करते थे, जब ihram बांध लेते थे, जब कोई काम करते थे, हज करके आते थे, तो अपने पिछौड़े की तरफ से अगर उनको कोई ज़रूरत लेनी पड़ जाती थी अपने घर से, तो अपने दरवाज़ों के बाहर से वह आते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों से भी उनको मना किया। ये रवैया तुमने क्या अपना रखा है, इंसानों वाला काम करो। आप जिस घर से निकलते हो गुनाह के पलीद होकर और उधर से पाक हो निकली जाते हो, तो जब तुम वापस आते हो तो अपने पछौड़े से आते हो, ये कोई इंसानों वाली बात है। तो अल्लाह ताला कहते लैसल बिर्रा, ये कोई नेकी का काम नहीं है। अंतअतुल बयूता मिन ज़ुहुरिहा, तो अपने घरों के पछौड़े से पीछे से तुम आओ, ये कोई नेकी का वाला काम नहीं। तुमने बड़ी आपने आपको पारसा बनाया हुआ है। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी वो है जो तकवा अख्तियार करे, जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, जो आयात दी हैं, जो हुक्म दिए हैं, उनको पूरा का पूरा मिन व अनमाना, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे वजूद के साथ, पूरे अज़ा के साथ, पूरे हिम्मत के साथ जब मांगेगा और अल्लाह ताला की खशियत और खौफ उसमें दिल रखेगा और रिजा और उम्मीद उसके दिल में होगी, तो वो काम अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होगा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वातुल बयूता मिन अबवाब है, ये करतूतें ना करो, उनको पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों वाला काम है। तुम क्या जिस तरह घर से निकले हो उसी तरीके से अपने घरों के दरवाज़ों के ज़रिए से आओ, सही तरीके से आओ। और तुमने हज जो है इसमें फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाला फ़िल हज, तुम जब हज करते हो उसमें यानी बेहूदगी वाली बातें नहीं करनी, गड़बड़ वाली बातें नहीं करनी। आपने बेशक तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो, तुम उनसे भी शहवत वाली बात नहीं करनी और फसूक नहीं करना। वला जिदाला फ़िल हज, ये मुश्किल काम है। बहुत दुनिया से लोग आए होंगे और पैदल भी आए होंगे और दुनिया के मुख्तलिफ यानी कोनों से आए होंगे, और तुम उनके साथ इस तरह के काम नहीं करना। और जो तुम क्रैश ने बनाया हुआ है ना, हम मुज़दलिफ़ा से हम बड़े अल्लाह ताला के चहेते हैं, बहुत बड़े अल्लाह ताला के यहाँ सब बराबर हैं। और कहा कि तुम हर जगह से जिस तरीके से दूसरे हज करते हैं तुमने भी उसी तरीके से करना। तुम कोई मतलब बहुत ज़्यादा करीबी नहीं हो, तुमने एक तो उसमें तब्दीलियाँ की हुई हैं, दूसरा कि अपनी मर्ज़ी से हम अल्लाह ताला के मुजावर हैं और साथ उसकी नाफरमानियाँ भी करते हो। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़ा, जिस तरह लोग हज करते हैं तो हमने भी उस तरीके से करना है। और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह ताला की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इस तरह की हैं। और ये लोगों ने एक और जो उन्होंने यानी बेहुदा जो काम बनाया हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये जो बातों को उन्होंने तब्दील किया हुआ था। तवाफ़ बैतुल्लाह का जब कर रहे थे और जो मक्के वाले लोग थे जो आज चहेते बने हुए हैं और वो कहते थे हम बैतुल्लाह के मुजावर हैं, तो और उन्होंने एक तख्ता रखा हुआ था और तख्ते से जो मर्दों को अपने कपड़े देते थे, औरतों को कपड़े देते थे और इसके ऊपर वो अपने कपड़े उतार देते थे। अगर जिनको कपड़ा नहीं मिलता था, मुयस्सर नहीं होता था, वो कपड़े नंगा तवाफ़ कर देते थे।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک کرتوتے تم نہ کرو، اس طرح کا کام نہ کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنے کپڑے خوبصورتی اچھے لباس پہن کر تم آؤ ہر مسجد میں، ہر عرفات میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حکم دی ہیں اسی کو اسی طرح کرو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم میں جو تقوی والا ہوگا اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، ان کو گوشت اور خون نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ یہ کس طریقے سے عبادت کرتا ہے؟ اب ہم بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو دل سے نہیں کہا، اگر رسماً کر رہے ہیں، اگر رسمی مسلمان ہیں، میں کیوں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ جب تک ہم نہیں پہچانیں گے میں عبادت کیوں کرتا ہوں، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، مجھے کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میرا اس دنیا میں آنا کیسا ہے، میرا اس یہاں ٹھہرنا کیوں ہے، اور آگے کیوں کس لیے میں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے کر حساب کتاب کس چیز کا دینا ہے۔ جب تک یہ ذہن میں اور سوچ میں اور دل میں یہ بات نہیں ہوگی، جب دل میں ہوگی تو اپنے وجود کے ساتھ اس کے صحیح کام، اس سے آدمی جو مومن ہوتا ہے اس سے خیر ہی ٹپکتی ہے، اس سے دوسری چیز نہیں کوئی ٹپکتی۔ وہ یہ نہیں کہتا فلاں نے ایسا برا کام کر دیا تو میرے لیے بھی جائز ہو گیا، یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رب العزت یہ بتا رہے ہیں یہ تم ایسے کام نہیں کرو، تمہارے تقوی پہنچے گا۔ تقوی تم اس طریقے سے ہوگا تمہاری خشیت پوری کی پوری اللہ رب العزت کے ساتھ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جس طرح کہ لوگ واپس آتے ہیں گھروں میں، تم انہی طریقوں سے آؤ، اپنی مرضی سے تم ٹھیکیدار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ اور اپنے مسجدوں میں، اپنے جس وقت تم آتے ہو بیت اللہ میں، اپنے خوبصورت اچھے کپڑے پہن کر آؤ، مسجدوں کو بھی صاف کرو اور اپنے آپ کو خود صاف کر۔ طہارت طہور نصف الایمان، جو طہارت ہے یہ ایمان کا نصف ہے، یعنی پکیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور میری عبادت کرو، میرے حکموں کو مانو۔ جب میرے حکموں کو نہیں مانو گے تو پھر وبال جان ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے حج کس لیے ہے، پوری کے پوری آدمی کا اس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، اور اس کی مشقت بھی ہوتی ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس میں گالی گلوچ نہیں کرنی، اس میں کوئی صرف اور صرف صبر کرنا ہے، صرف اور صرف اس میں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے ابواء و اجداد تمہارے یاد کیا کرتے تھے، اور صرف دنیا نہیں نہ مانگو۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اور وما لہ فی الآخرۃ حسنۃ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ اچھے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے بلائی والی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، جن لوگوں نے اپنی یعنی تقوی کے حساب سے وہ ساری یہ باتیں کر لیں اور یہ سارے کام کر لیے، اور تقوی انہوں نے اختیار کیا، اور اللہ سے بچتے ہوئے اس کے خوف سے یہ سارے کام کیے، انہوں نے اپنا حصہ وہاں سے پا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ جو تبدیل کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فی ایام معدودات، اور 11ویں 12ویں ذوالحجہ کی جو 13 تک ہے اتنی ہے، اس میں منا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو اپنے حج کے یہ معاملات پورے کر کے اگر کسی کو جلدی ہے تو وہ چلا جائے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، جو پیچھے رہ جائے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، جو تقوی اختیار کرے گا اور وہ چلا بھی جائے تو اس میں لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آخر کا تم نے اللہ کے ہاں اکٹھے ہونا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ہم عمل کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے میں نے اس عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تقوی والا بنائے اور صحیح مسلمان بنائے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔